اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصبح بدا من طلعته واللیل دج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسا عنوان ہے جس سے زندگی میں انسان دوچار ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ انسان جوانی کے مرحلے میں اس مسئلے سے گزرے یا بڑھاپے کے مرحلے سے، اور وہ مرحلہ ہے کہ وہ اگر قرض دار ہو. مطلب ایک یہ مصیبت ہے کہ انسان کے پاس کام نہیں ہے، اور دوسری ایک اور مصیبت ہے جس سے انسان دوچار ہوتے وہ یہ ہے کہ وہ قرض دار ہو جاتے ہیں. مطلب کسی سے لون لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ادھار پیسے لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو جاتے ہیں، مطلب وہ جو ہے قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں. تو ایسی دو سچویشنز میں، ایسے دو حالت میں ایک مومن، ایک مسلمان کیا کرے؟ اس میں انشاءاللہ العزیز میں جہاں یہ باتیں رکھوں گا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہیں یہ باتیں بھی رکھوں گا کہ احتیاطی تدابیریں کیا ہو، مطلب پریکاشنری میجرز کیا ہو کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ، یا پھر کیا کرنے کی وجہ سے آپ کو کام کاج میں آسانی ہو، یا کیا کرنے کی وجہ سے قرض لینا ہی نہ پڑے. تو ہم دونوں باتیں انشاءاللہ عزیز قرآن و سنت کے مطابق اس میں آپ کے سامنے رکھنے کی، اور کچھ تجربات جو علماء کے یا لوگوں کے ان تجربات کو بھی، یا عام باتیں جو دنیا سے ہم سیکھتے ہیں جس کے لیے بہرحال بہت زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں ہم کو قرآن و حدیث کا حوالے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ تیز دھوپ میں جاؤں گے دھوپ لگ جائیں گی، اس کے لیے کوئی قرآن حدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں. یہ بات تجزیہ ہے کہ تیز دھوپ میں جانے سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ تیز دھوپ میں نہ جایا جائے ورنہ انسان بیمار ہو سکتا ہے. بیمار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے کتاب و سنت گائیڈ کرتا ہے. تو کچھ باتیں اتنی عام ہوتی ہے جس میں قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. اپنے جسم کو، اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے، اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے. لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کہ تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے، تو ایسا کوئی حوالہ قرآن و سنت میں نہیں ملے گا. لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی ایک عام بات ہے. تو ایسے کچھ تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، تاکہ ہم ان ایکسپیرینسز سے، ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، قرض دار ہو جائے تو کیا کریں. تو اب عموماً ہوتا ہے کہ آدمی قرض دار بھی ہو جائے تو قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کریں، ٹھیک ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے، یہ بھی جو نکات میں رکھوں گا یہ فرائض کے اہتمام اور سنت کے مطابق کرنے کے بعد ہے. خالی آپ یہ کر لیں گے تو فقر فاقہ اور قرض نہیں ہٹنے والا ہے. یہ بات کو بھی ہم سمجھیں، ٹھیک. اور اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ قرض کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے یہ حلال ہے، لیکن کو بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بس خوشی خوشی قرض لیتے رہے بس سب سے. کچھ لوگ عادت بنا لیتے، اس لیے بول رہا ہوں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض دار تھا اور اگر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جب تک کہ اس کے قرض یا تو ادا نہ کیا گیا ہو یا تو کسی نے ذمہ نہ لیا. اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ شخص شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس پر قرض ہو. اس کا حساب معلق لٹکا ہوا ہی رہتا ہے. 3 times بھی. شہادت ویسی ایک باری بہت بڑا درجہ ہے، لیکن پھر زندہ ہو جائے، پھر مر جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر بھی مر جائے اور قرض دار ہو تو حساب نہیں شروع ہوتا اس کا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے.
یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں، سمجھ رہا؟ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں، اس لیے کہ مر جائے تو پھر وصیت ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے کہ ادا کرنے والے لوگ پیچھے کھڑے ہو، ٹھیک؟ لیکن حلال ہے، لیا جا سکتا ہے، چونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہے، کچھ لوگ غریب ہے، غربت کچھ کی یہ ہے کہ بغیر قرض کے معاملہ چلتا نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ایسا لوگ ہوتے ہیں نا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی لے لو نا، قرض ادا کر دیں گے، ایکسٹرا کاموں کے لیے لے رہے، اپنے جس کو کہیں گے لگژری کے لیے لے رہے، ضرورت کے لیے لگژری، ایک اچھی زندگی کے لیے لے رہے ہیں، جبکہ بنیادی زندگی کے لیے لینا چاہیے، اس لیے کہ مر جاؤں تو بڑا مسئلہ ہے نا اس کے اندر، یہ نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ تو بہرحال آئیے، اب اگر میرے پہ قرض ہو تو میں کیا کروں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو ہے ایک روایت ہے، اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے۔ روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب بولے تو یہ وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا تھا کہ اگر میں آپ کو اتنے، میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ؟ تو مالک بولتا ہے سمجھ لیجئے تیری قیمت ہے 50 دینار، تو وہ کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے، تو آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ تو مالک کہتا ہاں، تو اس کا ایک کانٹریکٹ لکھ لیا تھا۔ مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا۔ اب یہ غلام کیا کرتے تھے؟ اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ میں، اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ تو مکاتب غلام تھے، مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں تو، اب وہ محنت کر رہے اس کے لیے۔ آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے پا رہا ہوں، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں اس سے، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد کیجیے۔ حضرت علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا، کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوں گا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں گا، ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوں گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں گا، یہ دعا نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ارے بالکل، یہ دعا تو آپ بتا دیجئے۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجئے اور مجھے حرام سے بچا لیجئے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دیجئے۔ بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہو، مجھے بے نیاز کر دیجئے۔ تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوں گا نا آپ پر تو اتار دیں گا اللہ تعالیٰ۔ وہ غلام خوشی خوشی جو ہے چلے گئے، مطلب آئے تھے مدد مانگنے لیکن اب سمجھ کے چلے گئے۔ کوشش وہ کر رہے تھے، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے اور دعا ساتھ میں آئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ۔ دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی بیٹھے نہیں رہتے، توکل کر کے نکلتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوگا، کہا دعا بھی تو کرو، خالی کوشش ہی نہیں، دعا بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوں گا تو ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے روایت ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب دیکھا تو کہا ابو امامہ کیا بات ہے، مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے تھے، کیا بات ہے میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مطلب تو نماز کے علاوہ بھی بہت دیر بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، بہت غم ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، بہت پریشان ہوں، ایک تو غم، دوسرے قرض کا بوجھ، دونوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دے گا؟ کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور قرض بھی ادا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے ان کو سکھائی، ٹھیک ہے؟ اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو ہے چاہتا ہوں۔ یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی، تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ دوسری دعا جامع ترمذی کی ہے، روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے۔ تو وہاں بھی کیا تھا، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے، اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا، چونکہ فقر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے ساتھ میں۔
ٹھیک، مجھ سے قرض دور کیجیے اور فقر و فاقے سے میری کفایت کیجیے، یہ انہوں نے کیا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعائیں ہم کو کرنا۔ اسی طرح قرض لیتے وقت یہ نیت ہو کہ قرض کو واپس دینا ہے، اگر نہ ہوں گی تو دو نقصان ہوں گے، ایک قرض کبھی واپس نہیں کر پائیں گے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص اس نیت سے قرض لے کے واپس نہیں کرنا ہے وہ ڈاکو ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا۔ جو شخص قرض اس نیت سے لے کے واپس نہیں کرنا وہ ڈاکو ہے۔ تو ایک یہ نقصان ہوا کہ آپ ڈاکوؤں میں شامل ہو گئے، دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، کبھی آپ قرض واپس نہیں دے پائیں گے، معلوم آپ کو، اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے، اس شخص کا ذمہ، اور 3 لوگوں کے تعلق سے کہا، اس کا ذمہ لے لیا ہے مالی مدد کا، جو کیا کر رہا ہو، اس میں ایک فرمایا ہے وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہو، تو اللہ ذمہ لے لیتا ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کا میں مسئلہ حل کر دوں گا، اور یہ مکاتب اگر غلام ہے تو اس کو آزادی کروا دوں گا۔ دوسرا فرمایا جو اپنے قرض لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ لے لیا ہے۔ قرض لوٹانے کی کوشش کرنے والے کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ قرض دینے کی کیا فضائل ہے، نہ لوٹانے کا کیا انجام ہوگا، یہ میرا عنوان نہیں، یہ دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے، قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا انجام۔ لیکن آج ہم جو بات کریں صرف قرض سے متعلق بات کریں، اس کا کیسا، اس کا بوجھ سے ہم نکلے، تو دینے والے کی کیا فضائل ہوں گے، لینے والا کیا کرے، میں وہ سب چیزوں میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو اگر لیتے وقت یہ نیت ہو نہ لوٹانے کی تو آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کے پاس، اور اگر آپ نے یہ نیت سے لی کہ مجھے لوٹانا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کی مدد کریں گا۔ پھر تو جو شخص قرض لیتے ہیں نا اور یہ اس سے کہ لوٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہے مدد کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی وجہ سے اگر آپ نہ لوٹا پائیں تو اس شخص کو ضرور ملے اور بتائے کہ آپ نہیں لوٹا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جب قرض لیا آپ نہیں لوٹا سکتے، تاریخ 10 تاریخ دی گئی لوٹانے کی، اب 10 کو نہیں دیا، فون بند، یا اس کے نمبر کو کیا لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، اب اس کا فون اٹھانا ہی نہیں، دینا ہے یار اپنے کو لیکن کیا ہے وہ اب بول نہیں سکتے۔ تو جب آپ کسی سے قرض لیں اور نہ دے پائے تو کیا کریں، سب سے معلوم، اس تاریخ سے پہلے ہی اس کو کال کریں یا اس کے پاس پہنچ جائیں اور اس سے معذرت چاہیں، میں کیا کرنا ہے کر لو، اب سامنے ہوں لیکن نہیں دے پاؤں گا، مجبور ہو گیا ہوں، سمجھ رہے آپ، معذرت چاہیں۔ آپ اگر بھاگیں گے تو کئی نقصان اٹھائیں گے۔ پہلا، یہ شخص جو مالدار ہے اس لیے تو قرض دیا، یہ آپ کی شخصیت کو بدنام کر دیں گا، اور یہ فطری چیز ہے، بولیں گے ارے اس کو مت دو، میرے لے کے آج تک بھاگ رہا اور میرے فون بھی نہیں اٹھاتا۔ دیکھیے آپ جس نے آپ سے قرض لیا، آپ اس کے بارے میں کیا کمپلین کرتے ہیں دوسروں کو، یہ بولتے ہو برا آدمی ہے فلاں، آپ کیا بولتے ہیں، یار جو بھی ہے وہ لے کے فون کیوں نہیں اٹھاتا، بات کر کے تو بولنا، ہم مسئلہ یہ بولتے بھی نہیں ہو۔ اگر آپ نے بولے کہ میں فلاں تاریخ 10 کو دوں گا، نہیں دے پائے، ٹھیک، تو آپ 9 کو جائیے، میرے بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کل تجھ سے دوں گا، ہو سکتا ہے تم نے کچھ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہو، کچھ میں نہیں دے پا رہا ہوں، میں بہت معافی چاہتا ہوں، مجھے اور مہلت دیجیے۔ دینے والے کو کیا اجر ہے، ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا دینے والے کو۔ ابھی میرا اس کے فضائل بتانا مقصد نہیں ہے، لیکن لینے والا کیا کرے تاکہ اگلی بار قرض ہی ملے، ضرورت پڑنے پر بتائے اپنے مسئلے کو، میں نہیں دے پاؤں گا، فون اٹھائے اس کا، بلکہ خود کرے، یہ نہیں کہ وہ فون کر کے بولے 10 تاریخ کو میرا پیسہ کہاں ہے، اس سے پیسہ لے کے اس کو کال کروا رہے ہوں، اگلی بار کون آپ کو پیسہ دیں گا؟ پھر آپ کال کیجیے کہ میرے بھائی میں نہیں لوٹا پایا اور میں معافی چاہتا ہوں، میں 1 ہفتے کی، 1 دن کی، 1 مہینے کی اور مہلت چاہتا ہوں۔ یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اس کی 2 باتیں منہ پہ سن لے اور اس کے بعد آپ اطمینان سے باقی دن گزارے، ورنہ آپ کو ہر بار دیکھنا پڑے گا، انہیں دیکھ رہا تو نہیں آپ کو، ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی آ جائیں گا، وہ دوسرے نمبر سے کال کریں گا، وہ راستے میں پکڑیں گا آپ کو، گھر میں صبح آ کے بیٹھ جائیں گا، اور اگر پروفیشنل دینے والا ہے تو پھر تو ہاتھ پیر توڑیں گا آپ کے سیدھے، اگر اس کو پتہ ہے وصولی کیسی کی جاتی ہے اپنے پیسے کی تو ہاتھ پیر توڑ کے لے لیں گے۔ تو سب چیزوں سے آپ بچ جاتے جب آپ جا کے کلیئرلی وہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ کے پہلے بول دے کہ میں نہیں دے پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے خواہ جو ہے قرض نہ لے، یاد رکھیے صرف ضرورت پڑنے پر ہی قرض لے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے شوق کو پورا کرنے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، اس لیے قرض لینا جیسا میں نے کہا کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے قرض جتنا لوٹا سکتے اتنا ہی لے۔ اب ہمارے پاس جو ہے کہ خرچوں کا لمٹ ہی نہیں، لمٹ لیس خرچے ہمارے۔ اب اکثر ہم لوگ کیوں قرض دار ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ کوئی شرعی وجوہات سے نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا آپ نے کوئی آدمی دیکھا جو بولے یار مسجد کا کام کر رہا تھا، لے لیا قرض، بہت مشکل ہوئی لوٹانے میں، دینی درسگاہ چلا رہا ہوں یار بچوں کے لیے، بہت مشکل ہو رہی، قرض لے لیا اس کے بوجھ تلے، نہیں ملیں گے آپ۔ کیسے لوگ ملیں گے؟ یار قرض لے کے بہت پریشان، کائے کے لیے لیا تھا؟ بچی کی شادی کے لیے۔ بچی کی شادی کے لیے آپ نے قرض کیوں لیا؟ نہیں وہ یہ تھا اور رسم وسم بھی تو ضروری تھے نا، فلاں کرنا تھا۔ اچھا بہت قرض تلے دبا ہوا ہوں۔ ارے بھائی تم کیوں قرض تلے دبے ہو؟ ولیمے کے لیے لے لیا میں نے، لوگوں کو بھی تو بتانا تھا نا، خاندان کا کھائے ہوئے، اپنے دنیا کا کھائے ہوئے، سب کو دینا تھا نا دعوت، 10 لاکھ کا کر لی ولیمہ، پھر اب نہیں دے پا رہے واپس، ولیمے کے بوجھ تلے دبے ہیں۔
کوئی لوگ قرض تلے کیوں دبے ہوئے؟ مہینوں کی بدعتیں آ رہی تو اس کے لیے قرض لیے ہوئے انہوں نے، یہ بدعت میں یہ کرنا ہے، وہ بدعت میں وہ کرنا ہے، وہ بدعت میں وہ کرنا ہے، قرض لے لے کے کیا جا رہا ہے، قرض لے لے کے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو شرعی بھی نہیں ہے، غیر اللہ کی زیارتیں کی جا رہی ہے، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے قرض لے کے ہو رہے ہیں۔ ایسا قرض کبھی نظر آیا کہ کوئی کہے کہ میں نے اس آدمی کو، بہت ایماندار ہے، یہ مجبور ہو گیا، اس کا قرض لیا اپنے ذمہ اور ادا کرنے کے لیے پریشان ہوں، میں نے فلاں مسجد تعمیر کر دی، فلاں ادارے کو وعدہ کر دیا، اب میں پریشان ہوں، میں چلا رہا ہوں، کوشش کر، نہیں ملیں گے۔ ہمارے قرض بھی ایسے ہیں جو بلا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، ہماری حالت ایسی کرتا ہے کہ پورا نہیں دے پاتے کبھی، غیر شرعی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں نا، بیمار ہے کوئی تو سمجھ میں آ رہا ہے، مجبور ہے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ بیماری لانے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، جس کو میں کہوں گا اتنا قرض لے رہے کہ ٹینشن لے کے بیمار پڑ جا رہے، خاموخواہ شادی بیاہ یہ وہ، گاڑی لینے کے لیے قرض لے رہا، ارے بیوقوف انسان، گاڑی کیوں رکشے سے چل جاؤ، گاڑی لے کے قرض، مطلب جس چیز میں سواری کرنا ہے وہ بھی قرض۔ جو ہم اکثر قرض اپنی لگژریس لائف کے لیے لے رہے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا، اس لیے میں نے کہا خاموخواہ قرض نہ لے۔ آج ہم اکثر لوگ قرض کیوں لے رہے؟ 5 لاکھ قرض لے کے میں کہاں دبئی جاب کرنے جانا، ارے بیوقوف انسان، اپنی صلاحیت پر جا، 5 لاکھ قرض لے کے جائیں گا، اگر نہیں کما پایا تو آنے کے بعد کیا، پھر سود پہ لے کے دیتا، امی کا زیور لے کے دے رہا، شادیوں کے بیوی کا زیور لے کے دے رہا، اس کا ادھر اس کا ادھر، اور پھر 10 سال بعد بھی قرض میں گیا تھا، قرض میں ڈوبا ہوا آیا، قرض میں ڈوبا ہوا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو وہاں جا کے روتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا وہاں سے، UK چلے گئے تعلیم کے لیے، 50 لاکھ کا قرض لے کے ڈاکٹر بننے، ارے کیا کرنے کا ہے، ہندوستان میں رہ کر چپراسی بنو زیادہ اچھا ہے۔ قرض میں کہہ رہا ہوں نا، بہت اچھی چیز نہیں کہ خوشی خوشی آپ اٹھے اور 50 لاکھ کے قرض لے کے چلے، 10 لاکھ یوں اٹھا رہے ہیں، دیکھا جائے گا یہ ضرورت والے قرض نہیں، یہ ہم نے لگژری اپنے لائف سٹائل مینٹین کرنے۔ کیوں؟ آپ کیا انڈیا میں ڈگری حاصل کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کم دیں گا کہ جتنا تھا، اور اگر UK سے کیے تو اللہ رزق بڑھا دیں گا؟ ارے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا وہ اتنا کماتے ہیں کہ جو دنیا بھر کماتے دیکھ کر ان کو شرماتی ہے کہ کچھ نہیں پڑھنے والا بھی کماتا ہے۔ اس سے میں جو لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں رزق انسان تقدیر سے لاتا ہے میرے بھائی، کوشش کرو نا تم، اچھی تعلیم رزق کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن تعلیم سے انسان کمائے ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں حاصل کیا لیکن بزنس کرتا ہے، وہ ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بزنس کر رہا ہے، اتنا کما رہا ہے کہ وہ ڈگری یافتہ لوگ بھی اتنا نہیں کماتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو نہ میں تعلیم سے روک رہا ہوں، نہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کی کوششوں کو، میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھو میرے بھائی، جس کو بولتے ہیں ہوش تھامو۔ یہ ہمارے قرض جو ہم لیتے ہیں نا، اکثر یہ وہ قرض ہے جو قرض کی ہم کو ضرورت ہی نہیں شرعی اعتبار سے، اس کو پسندیدہ نہیں ہے۔ ایجوکیشن لو قرض، چلو باہر، جاب لو قرض، لو ویزا لگاؤ، ایجنٹس کو یہ دو وہ دو، ارے میری بھائی اپنی کیلیبر اپنی صلاحیت پہ جانا، ہندوستان میں کمانا، کیوں قرض لے کے جا کے پریشان ہوتے ہو؟ پھر ایسا قرض لو اگر لیتے ہو جو لوٹا سکو۔ فار ایگزامپل میں جو ہوں، میرے پاس اتنے ایسٹس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گھر بار ہے، کہ میں اگر 10-5 لاکھ لے لیتا ہوں ادھار، جو اگر نہ بھی دے پاؤں تو بس وصیت کر دوں گھر والوں کو، بیچ دو اور دے دو میرے مخلوق، کوئی مسئلہ نہیں نا، پھر تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ میں جب لگژری کے لیے جا رہا ہوں نا، تو پھر اس کے لیے تیاری ویسی ہو کہ میں چیز کے لیے جا رہا ہوں جو ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے لیے قرض لے رہا ہوں، پہلے تو لینا نہیں چاہیے، لوں تو پھر ایسا سسٹم بناؤں کہ جتنا لیا اتنا دینے کی طاقت ہو، کہ ٹھیک ہے یہ دے دو، میرا گھر لے لو بیچ ڈالو اور دے دو، سونا ہے میرا بیچ ڈالو، ایسٹ سے میرے، شیئر سے میرے، بانڈ سے میرے، یہ بیچ ڈالو اور دے دو میرا، کیا مسئلہ؟ تو یہ تو بھی ٹھیک ہے کہ سمجھ پرپورشن میں، چونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں آج کے بزنس میں بغیر قرض کے بزنس ہوتا بھی نہیں، اور بزنس کی نوعیت کے اعتبار سے 2, 4, 5, 10 لاکھ کے قرض تو عام ہوتے ہیں، ڈیلی ٹرانزیکشن میں بھی لوگوں پر ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ قرض نہیں جو شرعی قرض مانا جائے گا، یہ ایک نوعیت ہے۔ جیسا کہ میں بھی بزنس کرتا ہوں تو میرے روز کے ٹرانزیکشن ہے، تو لاکھوں ادھار دیتا ہوں تو لاکھوں کا قرض مجھ پہ چڑھتا ہے، لیکن وہ منتھ اینڈ میں، 3 منتھس میں، کوارٹرلی، 6 منتھ میں یا ایئرلی وہ مینٹین ہو جاتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آدمی سال بھر والا میں ڈوب گیا، نہیں ویسا نہیں ہوتا، وہ بزنس کی نوعیت ہے، سال بھر کے آخر میں اس نے میرا قرض بھی دے گا جو لیا، میں ان کا قرض بھی دے دوں گا۔ ان قرض سمجھتے ہیں نا آپ کس کو میں بول رہا ہوں؟ جو آپ لیتے جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں، یہ ڈیلی ٹرانزیکشن میں آنے والے اخراجات یہ قرض نہیں ہے، یہ وہ چیز جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں، جس کا بوجھ محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے اوپر۔ کئی لوگوں میں نے دیکھا قرض کے بوجھ سے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ بوجھ سمجھ میں آتا ہے، جلد ان کی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی ہے، قرض، سمجھ رہے ہیں؟ میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں، تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور اکثر آج ہم قرض لگژری جینے کے لیے، اچھی زندگیوں کے لیے لے رہے ہیں، تو قرض جتنا لوٹا سکتے ہیں اتنا لینا چاہیے، یاد رکھیے، جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے، عام زبان میں کہوں گا، یاد رکھیے، اور قرض کو معمولی سمجھ کے شوق کی وجہ سے نہ لے، ضرورتوں کے لیے لیے، بہت اشد ضرورتوں میں لے۔ میں جانتا ہوں ایک زمانہ تھا، یہ آج کا سود خور زمانہ نہیں، یاد رکھیے، انٹرسٹ بیس سسٹم نہیں، لیکن ایک زمانہ تھا آج سے 25-50 سال پہلے کا، آپ اگر کسی کو قرض کا بول دیں نا، اس کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے، تو مرنا پسند ہے، قرض نہیں لوں گا،
اور آج کی حالت ہے جینا ہے تو قرض ہی لیتے رہو بس. آج ہمارا سسٹم ہے جینا ہے تو قرض لو, اس کے بغیر جینا تھوڑی ہوتا ہے. یہ انٹرسٹ بیس اکنامی کا نتیجہ ہے. مقروض زندگیاں گزارے. آپ کو معلوم یورپ اور امریکہ میں یہ نسل جو گزر رہی ہے اتنی مقروض ہو چکی ہے کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی. آنے والی نسل اکنامیکلی غلام پیدا ہونے والی ہے. معلوم اب حالت یہ چکی امریکہ اور یورپ میں کہ ان کا ڈیپتھ, ان کا ادھار ان کے نسلوں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. گارنٹر ہوتا تھا نا پہلے, میں اپنے گارنٹر ہوں, اب گارنٹر نہیں ہے, تمہاری اگلی نسل کو دینا ہے. وہ یہ لیول پر وہ قرض پہ آ چکے ہیں. معلوم یہ لیول پر قرض پر آ چکے ہیں. ری فائنینسنگ نہیں, ری فائنینسنگ سسٹم چل رہا ہے. اس سے $1,00,000 لیا, اس سے ری فائنینس کرا, اس کا 1% تھا, اس کا ½ ہے. یہ بولتا میں ری فائنینس کرتا ہوں, تمہارا میں پے کر دوں گا. وہ بینک لیتی بولتی 0.25 میں لوں گا. وہ بولتا میں ری فائنینسنگ کروں گا 0.1% ہے, بولتا میں ری فائنینسنگ. وہ اتنا دور چلے گیا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہاں چل رہا اور کیا سسٹم چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ان کی نسلیں مقروض ہو رہی ہیں. تو اگر ہم بھی وہ سسٹم پہ جانا چاہتے تو وہ سسٹم تو تیار ہے ہمارے لیے. تو ایک زمانہ تھا, اور آج ہی میں نے دیکھا لوگوں کو, کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں, کیوں مجبور ہیں. اور ہم لوگ قرض بھی دیتے ہیں بہت سارے سسٹم سے, IRC کا بیت المال ہے, اس کے علاوہ بھی سوسائٹیاں چلاتے ہیں, قرض دیتے ہیں. اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر جب آ کر ہم کو بولتے ہیں نا قرض کا, کہ ایسا لگتا ہے اب ان کو سنبھالنے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہم کو, کہ بھائی رو مت, سمجھ جاؤ, ارے بھائی ٹھیک ہے عام بات ہے. اور کتنا قرض ہونے والا ہم کو 10,000 اور 5,000. لیکن وہ بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے قرض نہیں دیا. تو قرض لینا بولے تو موت جیسا ہے. ایسے بھی لوگ. اور ایک وہ بھی ہے, کچھ لینا ہے, کپڑے لینا ہے, چلو بڑے بھائی سے لے لیں گے قرض. ارے لیکن کپڑوں کے لیے شادی ہے بھائی, شادی کے کپڑے 2-4 لاکھ کے آئیں گے, ایسے تھوڑی قرض لینا ہی پڑیں گا اس کے لیے.